بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت میں کھانے کے لیے کیا کچھ موجود ہوگا؟ آخر جنت کی چابیاں کہاں ہیں؟ کیا عام انسان انہیں حاصل کر سکتا ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان سوالوں کے کیا جواب ارشاد فرمائے؟ تو ناظرین، اگر آپ انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، کتاب المناقب میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک واقعہ درج ہے کہ آپ شام کے کسی گاؤں میں اجنبی کی صورت میں داخل ہوئے۔ ان دنوں بنی عباس اہل بیت علیہ السلام پر طرح طرح کے ظلم برپا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی زندگی مشکلات میں گھری ہوئی تھی۔ انہی دنوں میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک بستی کے قریب غار میں پہنچے، جہاں ایک راہب رہتا تھا۔ وہ راہب اس علاقے میں ہر سال ایک خاص دن میں لوگوں کو خطبہ دیا کرتا تھا۔ اتفاق سے جس دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس بستی میں داخل ہوئے، وہ اس کے خطبے کا دن تھا۔ دوپہر کے وقت وہ عوام کے ہجوم سے خطاب کر رہا تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اسی محفل میں پہنچ گئے۔ جیسے ہی راہب کی نگاہ امام پر پڑی تو امام کے جلال و ہیبت نے اسے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے آپ سے پوچھا، کیا آپ مسافر ہیں؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، میں مسافر ہوں۔ وہ راہب کہنے لگا کہ آپ ہماری قوم سے ہیں یا غیر ہیں؟ تو امام نے ارشاد فرمایا، میں تمہاری ملت کا فرد نہیں ہوں اور میرا تعلق امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ راہب پوچھنے لگا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ عالم ہیں یا جاہل؟ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے نہایت خوبصورت جواب ارشاد فرمایا کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ راہب کہنے لگا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کی جڑیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں ہے، اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اس درخت کی جڑ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہے۔ آخر اس کی کیا حقیقت ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ درخت شجر طوبہ ہے اور وہ سورج کی طرح ہے۔ جس طرح سورج آسمان میں موجود ہوتا ہے لیکن اس کی روشنی اور کرنیں ہر جگہ ہر مقام میں پہنچتی ہیں، اسی طرح اس درخت کی شاخیں اور اس کی جڑ بھی ہر مقام میں ہے۔ راہب نے عرض کیا کہ جنت میں تمام اہل بہشت وہاں موجود درختوں سے غذا اور میوے کھائیں گے، لیکن ان کے کھانے سے اس درخت میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ آخر ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم اس دنیا میں موجود چراغ کو دیکھ لو کہ اس سے جتنے بھی چراغ روشن کیے جائیں اس کے نور میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ اسی طرح اہل بہشت کے درخت ہوں گے جن میں سے کھانے پر کمی واقع نہیں ہوگی۔ وہ راہب سوال کرنے لگا کہ اہل بہشت جنت میں کیا کھائیں گے کہ انہیں کسی بھی قسم کی گندگی اور حاجت محسوس نہیں ہوگی؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے علم سے بھرپور جواب ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا تو وہ غذا حاصل کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسے بول و براز کی حاجت محسوس نہیں ہوتی۔ وہ راہب کہنے لگا کہ یہ تمام باتیں تو آسان تھی، میرا مشکل ترین سوال یہ ہے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے جنت میں رہنے والے مومنین کے پاس نوکر ہوں گے جو ان کے حکم کیے بغیر ہی ان کے کام انجام دیں گے۔ آخر انہیں کیسے پتا چلے گا کہ ان کا مالک کیا چاہ رہا ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ جس وقت انسان ضرورت مند ہوتا ہے تو اس کے اپنے جسم کے اعضاء اس کی ضرورت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یعنی اسے اپنے جسم کے حصوں کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ فلاں کام کرنا ہے، وہ اپنے مالک کی خواہش کے تحت خود بخود کام سر انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح جنت میں بھی ان کے نوکر موجود ہوں گے جو ان کی منشا اور ان کی خواہش کو جان لیں گے۔ راہب نے سوال کیا کہ جنت کی چابیاں سونے کی بنی ہوئی ہیں
یا چاندی کی؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی خود انسان کی اپنی زبان ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بس یہی کلمہ جنت کی چابی ہے۔ راہب نے یہ تمام باتیں سن کر امام سے کہا کہ جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے وہ سب کچھ حقیقت ہے اور میں آپ کے دین کو قبول کرتا ہوں۔ بس راہب نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا اور مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں ایسے کئی واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں غیر مسلموں نے ان سے سوالات کیے اور اہل بیت علیہ السلام نے ایسے جوابات ارشاد فرمائے جنہیں سن کر وہ فوراً ایمان لے آئے۔ ناظرین، ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے اسی طرح کے ایمان افروز واقعات لاتے رہیں گے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔